چشتیہ میں عید الفطر میں چند روز باقی ہیں۔ شہریوں کا خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ کسی کو جولری تو کسی کو مہندی کی فکر ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چشتیہ میں عید الفطر میں چند روز باقی، اسی حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے زاہد حسین ہاشمی۔ عید کی آمد ہے، ہر طرف خوشیاں اور رونقیں بحال ہو چکی ہیں۔ بازاروں کے اندر شہریوں نے خریداری کا سلسلہ گرم کر دیا ہے۔ ہر طرف کوئی عید کی خوشیاں منانے کے لیے کپڑے اور جوتے خرید رہا ہے، کسی کو جولری اور کسی کو مہندی کی فکر ہے۔ میں ایک شاپ پر موجود ہوں، میرے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے۔ کیسے عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیا چیزیں خرید رہے ہیں اور کیسے خوشیاں منائیں گے عید کی، میں ان سے جانتے ہیں۔ سر کی کہندے جی کی خریداری کرنا ہے جی؟ چوڑیاں، مہندی تے اس علاوہ کپڑے وغیرہ تے اور مہندیاں وغیرہ۔ بچیاں واسطے کی لیا جی؟ بچیاں واسطے سوٹ وغیرہ، مہندی وغیرہ، جولری، شوز، اس طرح چیزیں۔ عید کیسی منا رہے جی؟ عید بڑی خوشی نہ منا رہے۔ اچھا، یہ تو شہری میرے ساتھ دکان ہے، سر کی کہندے جی تسی کی صورتحال جی، کیویں عید گزر رہی ہے؟ جی بہت اچھی عید گزر رہی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ کافی رش ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، زبردست کسٹمر بھی آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، ماشاءاللہ ٹھیک جا رہی ہے، زبردست۔ ہاں جی، یہ تھے میرے ساتھ ایک خریدار اور دکاندار جن کا کہنا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے، جوتے، جولری، مہندی سب کچھ خریدا ہے۔ دکاندار کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے، عید کی رونقیں بحال ہیں، کسٹمر بھی آ رہے ہیں، خریداری بھی ہو رہی ہے اور لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس عید کی خوشیاں زاہد حسین ہاشمی اپڈیٹ کے لیے شکریہ۔ اب بات کریں شجاع آباد کی، تو شجاع آباد میں بھی عید کی شاپنگ عروج پر ہے۔ بازاروں میں رش، خواتین اپنی تیاریوں کو مکمل کرنے میں مصروف ہیں۔ مزید جانیں گے مصور انصاری سے۔ جی بالکل، عید کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں اور شجاع آباد سمیت ملک بھر کے اندر شاپنگ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو سامان ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اور شجاع آباد میں خواتین کی جو ایک شدید رش دیکھنے کو مل رہا ہے پیکو کی دکان کے اوپر، اور جو کام ہے اس کے اندر رکاوٹیں مل رہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ پیکو دکان والا موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں بھائی کتنا ایک کام رہتا ہے اور کیا صورت حال ہے؟ کام کا رش ہے 3-4 دن جو ان سے یہ موجودہ لاسٹ والے 3-4 دن اس میں کام کا ذرا کافی رش ہے، باقی مزید جو بنتا جا رہا دے رہے ہیں آپ کو، مزید بنا رہے ہیں۔ کتنے قسم کی پیکو کے بنے اور کون سی پیکو کا زیادہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے؟ یہ تو آپ وائف بتائے گی کہ کون سی پیکو اچھی لگے گی، ٹھیک ہے، جو کہہ دیں گی گھر والی وہی بنتی جائے گی، جو لیڈیز کو پسند آئے گی بنا کے دے رہے ہیں۔ مانگ کس کی زیادہ ہو رہی ہے سر؟ مانگ اس ٹائم زیادہ ہے، جو ان کی وہ سمپل زیادہ بن رہا ہے، ڈیزائننگ کم بن رہی ہے۔ کیا وجہ، ریٹ زیادہ ہو گئے ہیں سر؟ نہیں، ہر چیز کا ریٹ زیادہ مہنگائی کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اللہ کا پچھلے شکر سال ہے سے کام کتنا زیادہ ہے، کم ہے؟ تھوڑا سا کم ہے پچھلے سال سے۔ پچھلے سال ذرا زیادہ رش تھا، کام بھی اچھا تھا، لیکن اس دفعہ رش کم ہے، کام بھی کم ہے۔ جی بالکل، پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ رش کم ہے اور کام بھی کم ہے، لیکن خواتین کی جو ہیں وہ اپنا سنگار کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے دوپٹوں کو مکمل کرنے کے لیے دکانوں کی طرف رخ کیا گیا، اور اسی ساتھ ساتھ شجاع آباد کے اندر جو یہ آخری مرحلہ چل رہا ہے عید کا، اس کے اندر تیاریاں اپنی مکمل کرنے کو مصور انصاری اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ عید پر سب سے الگ اور خوبصورت نظر آنے کی دوڑ۔ ملتان میں عید کی شاپنگ عروج پر ہے، کاروباری مراکز کی رونقیں بحال ہو گئی۔ اشیاء خورونوش خریدنے کے لیے شہریوں نے رمضان بازار کا رخ کر لیا۔ قریب آتے ہی ملتانیوں نے رمضان بازار کا رخ کر لیا۔ مختلف پکوان تیار کرنے کے لیے شہری رمضان بازار سے خریداری کرنے میں مصروف ہیں۔ گوشت، سبزیاں، پھل اور مشروبات کے سٹالز پر شہریوں کا رش بڑھ گیا۔ عید کی شاپنگ تو بچوں نے، گھر والوں نے کی ہے، ہم تو بس بازار آئے تھے، یہاں دیکھنے آئے تھے، لیکن کوئی اتنا کوئی وہ نہیں ہے کہ اب یہ اتنی لمبی لمبی لائنیں دیکھیں نا۔ اگر حکومت دینا چاہتی ہے، واقعتاً کوئی ریلیف دینا چاہتی ہے، تو ایز اے ہول، ایز اے پالیسی اپنائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید سر پر ہے مگر ابھی تک تیاری ادھوری ہے۔ آج اتوار کی چھٹی ہے جو کہ خریداری کرنے کا بہترین موقع ہے۔ گھر والوں نے عید پر سویاں، کھیر اور مختلف پکوان تیار کرنے کی فرمائش کی ہے۔ عید میں پہلے دن بنانے کے لیے وہ روایتی چیزیں ہوتی ہیں جی، ہم بعض اوقات بعض جگہ کھیر بنتی ہے، بعض جگہ وہ شیر خورما وغیرہ بنتا ہے، یہی چیزیں بنتی ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ عید کی شاپنگ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ کیمرہ مین اے ڈی نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ جدید ٹیکنالوجی سنہری روایات کو کھا گئی۔ عید کارڈز بھیج کر محبت اور خلوص بانٹنے کی روایت دم توڑ گئی۔ تلمبہ میں آج بھی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے عید کارڈز کا سٹال موجود ہے۔ کی مبارکباد دینے کے لیے عید کارڈز بھیجے جاتے تھے۔ لوگ اپنے پیاروں کو عید کی مبارکباد دینے کے لیے بڑی محنت سے عید کارڈ پسند کرتے اور پھر اس پر بہترین لکھائی سے عید مبارک کے پیغامات تحریر کرتے۔ لیکن ٹچ موبائل فون کی ایجاد نے جہاں دیگر کئی طرح کی روایات ختم کر دی، وہیں عید کارڈز کی خرید و فروخت کا تصور بھی ختم کر دیا۔
اب جدید دور کی وجہ سے موبائل استعمال ہو رہے ہیں، واٹس ایپ پر عید کارڈ بھیجے جا رہے ہیں. تو یہ جدید دور آیا، یہ موبائلوں پر ہی میسج بھیج دیتے ہیں عید مبارک بھائی. ٹھیک ہے. دور حاضر میں عید کارڈ سے ناواقف نوجوان واٹس ایپ سمیت دیگر کئی ذرائع سے اپنے پیاروں کو عید کی مبارکباد کے پیغام بھیجتے ہیں، جبکہ تلمبہ میں آج بھی عید کارڈز کا ایک سٹال موجود ہے، لیکن خریدار ایک بھی نہیں. بلا شبہ ٹچ موبائل نے عید کی مبارکباد کو فوری اور آسان عمل بنا دیا، لیکن اس کے باوجود عید کارڈز بھیجنے کی اپنی ہی چاشنی تھی، جو کہ اب دم توڑتی نظر آ رہی ہے. کیمرہ مین رانم اسامہ مجید کے ساتھ غلام حیدر، روہی، تلمبہ. مہنگائی نے میٹھی عید کا مزہ پھیکا کر دیا. ملتان کے باسیوں نے سستی شکر و نوش خریدنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کر لیا. آٹا، چینی، گھی، دالیں خریدنا شہریوں کے لیے امتحان بن گیا. قریب آتے ہی سستی اشیاء کے حصول کے لیے شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کر لیا. مہنگائی کے باعث شہریوں کے لیے آٹا، چینی، گھی اور دالیں خریدنا امتحان بن گیا. آٹے کے حصول کے لیے شہری لمبی قطاروں میں خوار ہونے پر مجبور. جتنے بھی سٹور والے ہیں اپنے بندوں کو تو فٹافٹ دے دیتے ہیں، عام بندوں کو نہیں دیتے. عام بندوں کو تو یہ کہتے ہیں نااہل ہے. اچھا وہ کہتے ہیں جی سامان لیں تو پھر آپ کو سامان ملے گا. اچھا پھر بھی نہیں دیتے آٹا. شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے میٹھی عید کی خوشیوں کو پھیکا کر دیا ہے. مرغی، مٹن اور بیف عام آدمی کی پہنچ سے کوسوں دور ہے. صبح سے آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. بازار اور یوٹیلیٹی سٹورز کے ریٹس میں زیادہ فرق نہیں ہے. 9 بجے کے کھڑے ہیں جی، 3 بج گئے ابھی تک کوئی آٹا ابھی آیا. آٹا یہ حال ہوا پڑا ہے. آٹا صبح سے ابھی آیا آٹا، بالکل ابھی آیا. اور 9 بجے کی عورتیں بھی کھڑی ہیں، 500-600 بندے کی لائن لگی ہوئی ہے. شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ریلیف کی براہ راست فراہمی کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین زین سہیل کے ساتھ سید زہیر بخاری، روہی، ملتان. ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہیں. شہریوں کے لیے سستے آٹے کا حصول مشکل ہو گیا. یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر بزرگ افراد بھی کئی گھنٹے لائنوں میں کھڑے رہنے پر مجبور ہیں. ملتان میں شہریوں کے لیے سستے آٹے کا حصول مشکل بن گیا. یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر شہریوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں. شہری کئی گھنٹے لائنوں میں خوار ہونے پر مجبور ہیں. بزرگ افراد کے لیے گھنٹوں لائن میں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا. پچھلے ہفتے میں گناہ اہل قرار دیتے واپس آج پھر اللہ کی امید لے کے آیا کھڑا مار آج آخری روزہ جب مل گئے تو ٹھیک ہے، اللہ کی امید نہ اللہ وارے تھے، باقی تو امید کہاں نہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ سستے آٹے کی خریداری کرنا آسان نہیں. آٹا خریدنے کے لیے سادہ دن انتظار کرنا پڑتا ہے. دیہاڑی دار طبقہ آٹے کی خریداری کرنے کی وجہ سے اپنی روزی کمانے بھی نہیں جا سکتا. پریشان ہیں جی، بہت پریشان ہیں. لائن لگی ہوئی ہے، پھر کہتی ہیں نئے ہیں، آپ کو نہیں مل سکتا. انتظام کیا ہوا شہری؟ کوئی انتظام نہیں ہے، سارے پریشان کھڑی ہیں، روزے کے ساتھ کھڑی ہیں. لائن میں جا کے ادھر دکھاتے ہیں کارڈ، وہ کہتی ہیں بھائی نئے لیں آپ. ہمارے یہاں کوئی فیکٹریاں چل رہی ہیں جو ہم نئے لیں. شہریوں کا شکوہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ آپ آٹا لینے کے اہل نہیں، جس پر انہیں مایوسی ہوتی ہے. کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان. درزیوں کے نخرے آسمان پر. مبارک پور میں درزیوں کے نخروں سے شہری پریشان ہیں. درزیوں کی طرف سے سلائی سینٹرز کے باہر نو انٹری کے بورڈ آویزہ. سلائی سینٹرز پر آئے شہری کپڑے سلائی کروائے بغیر واپس لوٹنے پر مجبور ہیں. مبارک پور میں درزیوں نے سلائی سینٹر پر نو انٹری کے بورڈ اویزہ کر دیے. درزیوں کا کہنا ہے کہ وقت کم ہے، اس لیے ہم کپڑوں کی بکنگ نہیں کر رہے. شہری یکم رمضان سے اپنے کپڑے سلائی کروانا شروع کر دیتے تو اب پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. ہم درزیوں کے پاس آئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. انہوں نے نو انٹری کے بورڈ لگا دیے ہیں. عید کی وجہ سے وہ کپڑے نہیں لے رہے. اس کے بعد ان کی سلائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس وجہ سے شہری بہت پریشان ہے. شہری کہتے ہیں کہ درزیوں نے من مانے ریٹ مقرر کر لیے ہیں، جبکہ ہم من مانے ریٹ دینے کو تیار نہیں. درزی اپنی لیبر بڑھائیں، لیکن درزی یہ بات ماننے کو تیار نہیں. ہمارے پاس اس وقت کیونکہ عید کی آمد ہے، ہمارے پاس بہت رش لگا ہوا ہے، کپڑے بہت سارے آئے ہوئے ہیں گاہکوں کے. تو گاہک جو بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں عید پہ کپڑے تیار چاہیے. ہم کیسے اتنے سارے ہمارے پاس رش ہے، ہم ٹائم پہ کپڑے ہم نہیں دے سکتے. اس لیے ہم نے 15 رمضان سے ہی ہم نے انٹری بند کر دی ہے. شہریوں کو کہنا تھا کہ کپڑے تو خرید لیے ہیں مگر درزی سلائی کر کے نہیں دے رہے. درزیوں کو چاہیے کہ لیبر بڑھا کر کپڑوں کی بکنگ دوبارہ شروع کریں تاکہ ہم نئے کپڑے پہن کر عید منا سکیں. کیمرہ مین عبدالحمید بلو کے ساتھ دلشاد جویا، روہی، مبارک پور. رحمتوں اور برکتوں والا ماہ سیام رمضان مبارک کا آخری خشرہ جاری ہے، جبکہ ملتان میں پروفیسر ڈاکٹر مولانا فیاض حسین الوی کی روحی سے خصوصی گفتگو. اس حوالے سے مزید جانیں گے وسیم شہزاد سے. جی بالکل، رمضان المبارک کا تیسرا اور آخری عشرہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے المصطفیٰ انٹرنیشنل ایران سے پروفیسر ڈاکٹر فیاض حسین الوی جو ہے وہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں. حضرت، وقت گزر رہا ہے،
لوگ جو ہے وہ اس وقت غم میں بھی مبتلا ہیں اور اختتام کی طرف رمضان جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو تیسرے عشرے کے جو بقیہ ایام بچے ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ عاشقان مصطفیٰ کو ان کو کس طرح گزارنے چاہیے اور اس میں کیا مسنون دعائیں ہیں، کیا کہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس بابرکت و باعظمت مہینے میں بھی اللہ کی رحمت و مغفرت اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ جو آخری عشرہ آتا تھا اس عشرے میں آپ اپنا بستر سمیٹ دیتے تھے، اور اس آخری عشرے میں پہلے بھی آپ ساری رات عبادت کرتے تھے۔ اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام عبادت پروردگار میں اور کیا ہوتے تھے کہ ساری رات قیام کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے تھے اور سارا دن روزہ رکھتے تھے۔ لیکن یہ آخری عشرے میں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بقیہ ائمہ معصومین، اولیاء، اوصیاء جتنے بھی تھے، ان کا اب شیوا یہی تھا، اسلوب یہی تھا، سیرت یہی تھی کہ اپنا بستر سمیٹ دیتے تھے اور بارگاہ الہی میں مصلی بچھا کر اس کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، بار الہ ہمیں بھی اور ہماری امت کے، ہمارے چاہنے والوں کو، امت مسلمہ کو، امت محمدی کو، ان سب کو، مسلمانوں کو جہاں جہاں پر بھی ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما اور انہیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر قاضی فیاض حسین الوی موجود تھے، جن کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جو ہے وہ جاتے ہوئے رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضات کی جائیں اور رب کے آگے سر بسجود ہوا جائے تاکہ رب کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ وسیم شہزاد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بہاولپور کے ٹریفک مسائل حل کرنے والا رنگ روڈ منصوبہ بندش کے قریب ہے۔ پنجاب حکومت کو توجہ کا طلبگار رنگ روڈ کے منصوبہ 1 ارب روپے کے فنڈز خرچ ہونے کے باوجود 1 دہائی سے تاخیر کا شکار ہے۔ بہاولپور شہر کی خوبصورتی اور شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا رنگ روڈ منصوبہ تاخیر کا شکار۔ رنگ روڈ منصوبہ 1 ارب روپے کے فنڈز خرچ ہونے کے باوجود 1 دہائی سے تاخیر کا شکار ہے۔ بہاولپور کی تقدیر بدل دینے والا رنگ روڈ منصوبہ 10.5 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کی تعمیر صرف حکومتی غفلت کے باعث تاخیر کا شکار ہو رہی ہے۔ رنگ روڈ منصوبہ مکمل نہ ہونے سے شہریوں کو ٹریفک کے شدید مسائل کا سامنا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ شہر میں ٹریفک نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ کئی بار ایمبولینسز کے ٹریفک میں پھنس جانے سے قیمتی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس منصوبے کو فوری مکمل کیا جائے۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ جنوبی پنجاب میں بس سٹینڈز پر سہولیات کا شدید فقدان۔ بہاولپور، رحیم یار خان، مظفر گڑھ اور میاں والی میں لاری اڈوں پر صاف پانی دستیاب ہے اور نہ ہی مسافروں کے بیٹھنے کا کوئی انتظام ہے۔ حکومتیں بدلی، انتظامی افسران بدلے، نہ بدلی تو بہاولپور لاری اڈے کی حالت۔ بہاولپور کا لاری اڈا کھنڈرات میں تبدیل، مسافر پریشان۔ لاری اڈے پر بیت الخلا ہے، نہ صاف پانی اور نہ ہی کوئی انتظار گاہ۔ لاری اڈے پر اڑتی دھول صحرا کا منظر پیش کرنے لگی۔ جگہ جگہ گڑے پڑنے سے پیدل چلنا بھی محال ہو گیا۔ لاری اڈے کی صورتحال کا فائدہ ٹرانسپورٹرز عید پر اوور چارجنگ کی صورت میں اٹھائیں گے۔ ادھر رحیم یار خان میں نیا بس سٹینڈ تو بنا دیا گیا مگر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بس سٹینڈ منصوبے کا بیشتر ترقیاتی کام مکمل نہ ہو سکا۔ اسکول کالجز کے اوقات میں طلبہ کو بس کی چھت پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ عید پر ٹکٹ چیک کرنے کے لیے اسپیشل اسکواڈ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف جرمانے اور مقدمات درج ہوں گے۔ مظفر گڑھ کے بس اڈوں پر بھی سہولیات کا فقدان ہے۔ شہر میں سرکاری بس اڈا نہ ہونے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مناسب ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے باوجود اوور چارجنگ کی بھی شکایات ہیں۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ انہیں واپسی کے لیے پہلے ملتان جانا پڑتا ہے۔ مسافروں نے اعلیٰ حکام سے بس اڈے پر سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فنڈز کی کمی کے باعث میاں والی بس ٹرمینل کا تعمیراتی کام رک گیا۔ عارضی طور پر بنایا گیا بس سٹینڈ سہولیات سے محروم ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ بس سٹینڈ پر واش روم ہے، نہ پینے کا پانی، نہ ہی بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہے۔ بس سٹینڈ پر بارشی پانی جمع رہتا ہے، جبکہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ بس سٹینڈ مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ آگے بڑھے، آپ کو بتائیں ملتان کے لاری اڈوں پر سہولیات کا فقدان ہے۔ مسافروں کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، نہ صفائی کا مناسب انتظام۔ شہریوں کو مہنگی اشیاء، خور و نوش اور عید پر زائد چارجز جیسے مسائل کا بھی سامنا ہے۔
میں جنرل بس سٹینڈ کی ابتر صورتحال کو بہتر نہ کیا جا سکا۔ دوسرے شہر کو جانے والے مسافر اور ٹرانسپورٹرز کو متعدد مسائل کا سامنا ہے۔ مسافر کہتے ہیں کہ یہاں کے واش روم استعمال کے قابل ہی نہیں رہے، جبکہ کھانے پینے کی اشیاء غیر معیاری ہے۔ عید کے دنوں میں رش بڑھ جاتا ہے، انتظامیہ کو سہولیات بھی بڑھانی چاہیے۔ مسائل اس میں یہ ہیں کہ ایک تو واش روم صاف نہیں ہے، صفائی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ موسم آ رہا ہے، مچھروں کا موسم آ رہا ہے، تو اس سے بہت زیادہ ویسے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ کھانے پینے کے جو اشیاء ہیں وہ معیاری نہیں ہیں۔ دوسری طرف ٹرانسپورٹر بھی سہولیات کے فقدان سے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سواری کے بیٹھنے کے لیے انتظار گاہوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ مہنگائی نے بھی ٹرانسپورٹ کاروبار کو کافی متاثر کیا ہے، اڈوں کے کرائے پورے نہیں ہوتے۔ یہاں پہ ویٹنگ ایریاز نہیں ہیں، سواریوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے، سواریاں ہمارے گلے پڑتی ہیں۔ کرایوں کے تو آج کل آپ کے سامنے مہنگائی ہے، ڈیزل پیٹرول کی شرح آپ خود دیکھ لیں، اس وجہ سے کرایہ زیادہ ہیں، اس وجہ سے بھی سواریاں ہمارے گلے پڑتی ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے شہر کے تمام لاری اڈوں پر بنیادی مسائل کو فوری حل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرمین محمد کامران کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ جرائم کی دنیا سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں جرائم پیشہ عناصر بے لگام چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں تھم نہ سکی۔ شہریوں نے پولیس حکام سے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی، پولیس نے منشیات فروش کو گرفتار کر کے 2500 گرام چرس برآمد کر لی۔ دوسری جانب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 13 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے 5 کلو سے زائد چرس اور 200 لیٹر شراب برآمد۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی۔ ملتان میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں آؤٹ آف کنٹرول، چور گلی سے شہری کی موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گیا۔ موٹر سائیکل چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج روہی نے حاصل کر لی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ایک چور کی شناخت کر لی ہے۔ موٹر سائیکل چوری میں ملوث دونوں ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے۔ ملتان میں پولیس کی موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری، 24 گھنٹے میں 5 موٹر سائیکل چور گرفتار۔ پولیس نے ملزمان سے موٹر سائیکلیں برآمد کر لی۔ پولیس حکام کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سرگودا پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف متحرک، پولیس نے متعدد کارروائیوں میں 55 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لی۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، منشیات اور دیگر اشیاء برآمد ہوئی۔ پولیس نے عدیل گینگ کو گرفتار کر کے 1 کروڑ سے زائد رقم برآمد کر لی۔ عید میں کچھ دن باقی، ملتان ضلعی انتظامیہ پتنگ بازوں کو لگام ڈالنے میں ناکام۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس کی کارروائیاں صرف کاغذات تک محدود ہیں۔ میں عید سے قبل پتنگ باز بے لگام، شہر کے مختلف علاقوں میں پتنگ بازی جاری، جو کہ انتظامیہ اور پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پولیس حکام کی کارروائی صرف کاغذات تک محدود ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ابھی بھی پتنگ بازی ہو رہی ہے۔ ہاں، لیکن انتظامیہ جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ان کی کارکردگی کوئی بہتر ہو۔ ابھی آپ چلے جائیں گلگشت چلے جائیں، اندرون شہر میں چلے جائیں تو آپ کو پتنگیں اڑتی نظر آئیں گی۔ پولیس کارروائیاں بھی کرتی ہے، لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے پتنگ بازی ویسے ہی ہو رہی ہے۔ اب عید جیسے آ رہی ہے، ابھی بھی روڈز پہ آپ جائیں تو آپ کو ٹریفک بے بہا ملے گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو عید سے قبل پتنگ بازی پر پابندی کو یقینی بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کی جان بچ سکے۔ عید کے دنوں میں رش زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے، اس لیے پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ ہمارے اداروں کو سب کو پتہ ہے کہ کہاں پتنگ بازی ہو رہی ہے، کہاں سیل ہو رہی ہے، کہاں بن رہی ہے اور کہاں سے آ رہا ہے اس کا مٹیریل، پر ہمارے ادارے چپ ہیں۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں چپ ہیں، کس وجہ سے چپ ہیں۔ جب کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ہر چیز کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہے، چھاپے بھی مارتے ہیں، پکڑتے بھی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مال پکڑتے ہیں، اس کے بعد ان کو جلاتے ہوئے بھی ہمیں دکھاتے ہیں۔ بہرحال وہی لوگ ہوتے ہیں کچھ دنوں بعد باہر آ کے وہی کام دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ پتنگ بازوں کی اڑائی ہوئی ڈور سے کسی کی زندگی کی ڈور کٹ سکتی ہے۔ کیمرامین مغیث شاہ کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ ملتان میں ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کی جعلی ادویات تیار کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ زکریا ٹاؤن میں جعلی ادویات کی بھاری کیپ پکڑ لی گئی ہے۔ زکریا ٹاؤن میں جعلی ادویات کی بھاری کیپ پکڑ کر ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کا کہنا تھا کہ مختلف ادویات کی ری پیکنگ کی جا رہی ہے۔ ملزم کو گرفتار کر کے بھاری تعداد میں مختلف ادویات قبضے میں لے لی ہیں۔ ایف آئی اے کو مقدمے کے اندراج کی درخواست دے دی ہے۔ اب رخ کریں گے جہانیہ کا۔ 145 سال کے رہائشی جہانیہ پریس کلب پہنچ گئے۔ جہانیہ میں اہل علاقہ کی پولیس کے خلاف نعرے بازی۔ پولیس نے بچی کی بازیابی کے بجائے چوری کا جھوٹا مقدمہ درج کر لیا۔ مظاہرین کا ایسا کہنا ہے ملزمان بااثر ہیں جن کا تعلق کچے کے ڈاکوں سے ہے۔ میری 16 سالہ بچی کو فوری بازیاب کروایا جائے۔ اہل علاقہ کا آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 145 سال کے رہائشی جہانیہ پریس کلب پہنچ گئے۔
جہانیہ میں اہل علاقہ کی پولیس کے خلاف نعرے بازی، پولیس نے بچی کو بازیابی کے بجائے چوری کا جھوٹا مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان بااثر ہیں جن کا تعلق کچے کے ڈاکوں سے ہے، میری 16 سالہ بچی کو فوری بازیاب کروایا جائے، والد کا ایسا کہنا ہے۔ اہل علاقہ کا آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کوٹ ادب میں ڈپٹی کمشنر سید منور عباس بخاری کا عزم، زندگیوں سے کھیلنے والے عطائی ڈاکٹروں کے گرد گھیرا تنگ ہے، غیر قانونی کلینک میڈیکل سٹور کی خاتمے کی ہدایت جاری۔ ڈپٹی ڈی ایچ او کو سربراہی میں ٹیم تشکیل کی گئی ہے، جبکہ پل 88 پر موجود غیر قانونی کلینک پر چھاپا، عطائی ڈاکٹر کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، مقدمہ درج، مزید کارروائی جاری ہے، انسانی جانوں سے کسی کو کھیلنے نہیں دیا جائے گا۔